ایک مجوسی سوال کرتا ہے کہ صحیح بخاری کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مانتے ہیں بھائی، کیوں نہیں مانتے، ایمان لاتے ہیں اس پہ، تو اس میں جو لکھا ہے اس کو بھی مانیں گے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی وراثت، اپنا حق لینے کے لیے گئی تو انہوں نے نہیں دیا۔ تو میں نے کہا ان کے پاس تو ان کو جانے نہیں چاہیے تھا، خلیفہ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب کیا، خلیفہ تو آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حق تو خلیفہ سے مانگا جاتا ہے، تو وہ تو خلیفہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس کیوں گئی؟ کہتا نہیں نہیں نہیں، حق تو ان کا تو انہوں نے چھین لیا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کہتے انہوں نے حق ان کا نہیں دیا، ان پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو میں نے کہا یہ کیسے خلیفہ ہو گئے؟ کہتا نہیں بات کو گھماؤ نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سیدھے چلتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، ان کے پاس بھی گئی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، بلکہ ان کو مارا پیٹا، ان کا دروازہ توڑ دیا اور ان کے پیٹ پہ لاتیں ماری۔ ان کے جو پیٹ کے اندر ایک بچہ تھا جس کا نام محسن تھا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ وراثت ہوتی ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ اہل بیت پر حرام ہے۔ تو یہ بات سنی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئیں۔ تو میں نے کہا اگلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، انتقال کر گئیں، چلی گئی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک کوئی مرنے والا واپس آیا؟ اس کا رنگ ایک دفعہ فک ہوتا ہے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا 2 سال تقریباً 4 یا 6 مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی، تو اسی خلافت کے دوران فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے چلی گئی، تو زندہ ہو کر کیسے واپس آ گئی؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس۔ اب وہ تھوڑا سا سٹ پٹاتا ہے، تو میں نے کہا اس کی اگلی بات یہ ہے کہ آج تک ایسا ہوا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہو، اس کا نام بھی رکھ دیا گیا ہو؟ جی وہ بچہ شہید ہو گیا، اس کا نام محسن تھا۔ آج تک میں نے سنا ہے کبھی کہ کسی کا بچہ فوت ہو جائے جو پیٹ کے اندر ہو تو وہ کہے کہ میں نے اس کا یہ نام رکھا ہوا تھا؟ کہتا ہے گھماؤ نہیں بات کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے چلے جائیں گے، آگے چلتے ہیں۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، وراثت کو جانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ ایک وزیر اعظم جب فوت ہوتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا وزیر اعظم آتا ہے، تو پہلے وزیر اعظم کی وراثت سے اس کا کیا لینا دینا، اس کا کیا تعلق؟ اس کا کوئی اس کے اندر ہے تعلق؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی وراثت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا تعلق ہے بھائی؟ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتا ہے آگے کرو بات، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا جو وراثت ہوتی ہے، اس وراثت میں کون کون حقدار ہوتا ہے، حصے دار ہوتا ہے، وہ وراثت کن کن لوگوں میں تقسیم ہوتی۔ اب وہ تھوڑا اور سٹ پٹایا، کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب کیا، جب آپ کا باپ مرا تھا؟ کہتا ہے ہاں مرا تھا۔ میں نے کہا وراثت چھوڑی تھی؟ میں نے کس کس کو حصہ ملا تھا؟ آپ کی ماں کو ملا تھا حصہ؟ کہتا ہے ہاں ملا تھا۔ میں نے کہا آپ کے بھائیوں کو؟ جی ان کو بھی ملا تھا۔ آپ کی بہنوں کو؟ ان کو بھی ملا تھا۔ آپ کو بھی ملا تھا؟ میں نے کہا ہاں ملا تھا۔ تو میں نے کہا کہ وراثت میں خالی بیٹے کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، نانی کا بھی حصہ ہوتا ہے، چچا کا بھی حصہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جب وراثت تقسیم کر رہے ہو تو کوئی غریب آ جائے تو ان کو بھی دے دو۔
تو میں نے کہا اس وراثت میں خالی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی حصہ تھا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کا بھی حصہ تھا؟ کہتا جی وہ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ تو میں نے کہا اہل بیت تو وہ بھی ہیں۔ کہتا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا نہ مانو، میں نے تمہیں منوانا تھوڑی ہے، مت مانو، تو وہ تو مومنین کی مائیں ہیں۔ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں نے تو کہا ہے کہ مومنین کی مائیں ہیں بھائی، ہماری مائیں ہیں وہ، ہم تو مانتے ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، نہیں تم مومن بننا چاہتے مت بنو۔ اب وہ سٹ پٹاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چلو ان کے دور میں آپ کی زندگی تھی، حصہ مانگا، بات کی سمجھ آتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس سے جوڑ ہی نہیں ملتا، یا تو زندہ کر کے لے کے آؤ تو پھر بات بنتی ہے، تو جب زندہ ہی نہیں کر سکتے تو بات نہیں بنے گی۔ تو میں نے اس پہ ایک سوال رکھا کہ شوہر کی وراثت میں اس کی بیویوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس کی اولاد کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں ان کو حصہ دیا تھا؟ اب وہ دیکھتا ہے اوپر نیچے۔ میں نے کہا ان کا حق تھا؟ جی حق تو بنتا ہے۔ میں نے کہا دیا ہے؟ ہاں۔ آپ کا باپ فوت ہوا، اس کے آگے آپ کا جو بھائی ہے اس نے ایک بھائی کو حصہ دیا، ایک کو نہ دیا، ایک کو زیادہ دیا، ایک کو کم دیا، پھر تو ظلم ہے، ماننے والی بات ہے، ظلم ہے۔ اور اگر سب کو برابر برابر دیا ہے تو پھر ظلم کیسا؟ تو یہاں اگر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے اپنی سگی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصہ دیا ہے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصہ نہیں دیا، پھر تو ظلم ہے۔ اگر اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وراثت میں حصہ دیا ہے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصہ نہیں دیا، پھر تو ظلم ہے۔ تو جب کسی کو دیے ہی نہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں دیا، اس لیے کیونکہ وہ صدقہ ہے اور صدقہ اہل بیت پر حرام ہے، اور امہات المومنین اطہار کو وہ وراثت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت ہیں اور ان پر بھی صدقہ حرام ہے۔ تو جس طرح فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وہ وراثت حرام تھی، وہ وراثت تھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ میرے اہل بیت پر حرام ہے۔ تو میں نے کہا جاؤ پتہ کرو، اگر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو، خصوصاً اپنی بیٹی کو اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر تو حصہ دیا ہے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصہ نہیں دیا، تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، وویلا ہے، بہتان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، گھماتا ہے اپنی نظروں کو، یہ ڈیلے اتنے بڑے بڑے نکال کر مجھے دیکھتا ہے۔ بات اس کے پاس تھی نہیں، جواب اس کے پاس تھا نہیں۔ آپ کو بھی اگر سمجھ آئی ہو بات کی تو آپ بھی ہاں ضرور کیجئے گا۔ اس طرح کے جو گردشی ماحول والے ہیں، ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، اس طرح کی باتوں سے، جذبات سے، لوگوں کے جذبات سے کھیل کر لوگوں کو ورگلاتے ہیں، ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں کہ دیکھو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا حصہ لینے کے لیے گئی تو انہوں نے دیا نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ کہا گیا کہ وہ صدقہ ہے، صدقہ آپ پر حرام ہے، تو وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر کو واپس لوٹی تھی، کوئی جھگڑے والی بات نہیں تھی۔ ان کو بات سمجھ آئی تھی۔ ابھی بھی آپ جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ ہاں ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ، بچائیے اپنے ایمان کو ان لوگوں سے۔